بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ قرآن مجید پڑھانے کے رہنما اصول، اس پر سبق نمبر 2 ہے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے کہ بچے کو نورانی قاعدہ کس طرح پڑھانا چاہیے۔ تو آپ بھی اس سبق کو پورا سنیں اور دیکھیں، انشاءاللہ یقیناً آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل او کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے اس کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ کے جتنی دوست احباب سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمارے چینل او کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی بھرپور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا سا کومنٹ کرنا بھی مت بھولیے گا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھانے کے تجربے سے ناواقف ہیں تو ہمارا یہ کورس قرآن مجید پڑھانے کے رہنما اصول، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز بالکل مفید ثابت ہوگا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو جی ہاں ناظرین، اصل کے اندر نورانی قاعدہ پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر استعداد پیدا ہو جائے، وہ خود سے قرآن مجید کے حجے کر سکے اور قرآن پاک کے الفاظ کو صحیح طریقے پر ادا کر سکے، اور قرآن پاک کے الفاظ کو صحیح مخارج اور ان کی صفات کے ساتھ ادا کرنے پر قادر ہو جائے۔ تو یہ حفظ کے طلباء کے لیے یہ کام تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بچے کو یہ کہنا کہ اس طرح حجے کر لینا اور حجے کرنے کا یہ قاعدہ ہے، اور اس طرح بچے کو 1-2 مرتبہ کہلوانے سے بچہ کبھی یاد نہیں کرے گا اور نہ ہی بچے کے اندر استعداد پیدا ہوگی، اس لیے بچے کو بار بار کہلوانا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کہلوانے کے لیے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو ایک آسان سی ترتیب میں آپ کو بنا دیتا ہوں، تو اس ترتیب پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی کلاس انشاءاللہ مایہ ناز کلاس بن جائے گی، اور آپ کے درسگاہ کا ماحول بھی اچھا بن جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کے بچے خود بخود ان کے اندر پڑھنے کی استعداد بھی پیدا ہو جائے گی اور ان کے دلوں کے اندر پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو اس کی آسان سی ترتیب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 20 لڑکے ہیں تو ان 20 لڑکوں میں سے ایک لڑکے کو بلائیں اور اپنے پاس بٹھائیں اور ان کے حروف بالکل ٹھیک طرح سے ادا کریں، الف با تا سا جیم۔ مثال کے طور پر یہاں تک آپ نے ایک بچے کو ٹھیک طرح سے ادا کر دیا۔ ویسے بچوں کا ٹھیک کیسے کرانا ہے؟ اگر آپ کے مخارج اور صفات ٹھیک نہیں ہیں تو بچوں کو آپ کس طرح ٹھیک کرائیں گے؟ تو یہ ہمارا جو دوسرا کورس ہوگا نا، قرآن مجید پڑھنے کے رہنما اصول، اس کورس کے اندر ہم انشاءاللہ یہی کچھ قرآن مجید کے حروف کو کس طرح صحیح طور پر ادا کیا جائے، تو اس کورس کے اندر ہم یہی بتلائیں گے انشاءاللہ۔ اس کورس سے سیکھ کر آپ اس کورس پر عمل کریں تو آپ کی درسگاہ کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس بچے کو جب آپ نے یہاں تک ٹھیک کروا دیا، اب ایک بچہ اس کے ساتھ بٹا دیں اور دوسرے بچے کو اپنے پاس بلوا لیں۔ ایک بچے کو وہ بچہ کہلواتا رہے جس کا ابھی آپ نے ٹھیک کروایا ہے، وہ جب اس کو کہلوائے گا الف با تا سا جیم، اور دوسرے لڑکے کو آپ کہلوائیں گے، تو اب آپ کے پاس 3 بچے تیار ہو گئے۔ ایک وہ جس کو آپ نے پہلے تیار کیا، اور دوسرا وہ جس کو آپ نے اب تیار کیا، اور تیسرا وہ بچہ جس کا وہ اس بچے نے ادا کیا صحیح کروایا ہے جس کا پہلے آپ نے صحیح کروایا تھا۔ یہ 3 بچے آپ کے پاس تیار ہو گئے۔ اب 3 اور بچوں کو بلا کر ان کے پاس بھیج دیں اور وہ ان کو کہلواتے رہیں اور وہ سنتے رہیں، اور آپ ایک اور بچے کو بلوا لیں، تو اس طرح 7 بچے ہو جائیں گے۔
تو اس تھوڑی سی محنت کے نتیجے کے اندر انشاءاللہ العزیز بہت ہی تھوڑے عرصے کے اندر آپ کی پوری درسگاہ کا ماحول اچھا ہو جائے گا، آپ کے تمام طلباء کرام کے حروف بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور ان کے اندر اتنی استعداد پیدا ہو جائے گی کہ حرفوں کو صحیح طور پر ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنے پر قادر ہو جائیں گے۔ تو جی ہاں ناظرین، آج کے سبق کے اندر ہم نے یہی سیکھا، اگر آپ نے درسگاہ کے ماحول کو اچھا بنانا ہے اور بچوں کو کس طور پر ان کا ٹھیک کروانا ہے، تو اگر سبق پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ تفصیلاً پڑھیں گے، اگر آپ کی درسگاہ کا ماحول بالکل خراب ہے، آپ کی درسگاہ کے بچے بالکل پڑھتے نہیں ہیں، سارا دن آپ کو تنگ کرتے ہیں اور ان کو آتا کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ درسگاہ کے ماحول کو کس طرح اچھے طور پر صحیح کریں گے اور کس طرح بچوں کے اندر اتنی استعداد پیدا کریں گے کہ وہ خود سے قرآن مجید کے حروف کو بالکل ٹھیک طور پر ادا کر سکیں اور درسگاہ کا ماحول خراب نہ کریں، بلکہ درسگاہ کے اندر پڑھتے رہیں، کیونکہ وہ پڑھنے ہی آئے ہیں تو سبق یاد کرتے رہیں، منظر یاد کرتے رہیں۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ یہی پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔